السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو چلیں جی، سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی درود شریف پڑھ لیا ہوگا، تو اللہ پاک جو ہے سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو درود شریف کی برکات ہیں وہ عطا فرمائے، اور ہمیں ہمت دیں، توفیق دیں کہ ہم لوگ جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ درود شریف کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی درود شریف کی برکات جو ہیں نا، کیونکہ درود شریف ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، اور اللہ پاک کو جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، پیار ہے، تو یہ کہ اللہ پاک بہت زیادہ درجات بلند کرتے ہیں انسان کے، جب انسان درود شریف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ تو یہ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کی برکات بہت زیادہ جو ہیں سامنے آتی ہیں، آئی بھی ہیں، میرے تو تجربے میں رہا ہے، بلکہ اللہ کا جو کلام ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی ہم لوگ ذکر اذکار کریں تو اس کو تجربے کی نیت سے نہ پڑھیں، بلکہ دل کے خلوص کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ پاک جو ہے اس کی جو فیوز ہوتے ہیں، جو برکات ہوتی ہیں، اللہ پاک عطا ضرور فرماتے ہیں۔ تو چلیں جی، یہ صبح کے جو کام ہیں، گھر کے روٹین کے جو کام ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں گے، چلیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں۔ یہ میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے رات کو ٹفن بچوں کے، کیونکہ میں دوسرے والے رکھے ہوئے تھے، تو میں یہ چاہ رہی تھی کافی عرصے سے کہ اب سردیوں میں اسکول بھی کھل رہے ہیں بچوں کے، تو گرمیوں میں اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، تو پھر بچوں کا کھانا جو ہے نا وہ بالکل ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اسکول میں لے کے جاتے ہیں، تو وہ لے کے آئے ہیں، اور ساتھ میں یہ چمچے لائی ہیں۔ چمچے پتہ نہیں کیوں جو غائب ہو جاتی ہیں، جب بھی لے کے آئیں تو گم ہو جاتی ہیں یا پھر ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، تو چمچے اکثر ہمیں جو ہے نا لانی پڑتی ہیں، تو ابھی اس دفعہ یہ لے کے آئے ہیں، تو اللہ کرے یہ کچھ عرصہ جو ہے ٹھہر جائیں، مطلب ادھر ادھر نہ ہوں، گم نہ ہوں۔ تو یہ کہ بچے ہیں چھوٹے، تو بس چیزیں وغیرہ کھائیں اور بس ادھر ادھر پھینک دیں، تو یہ ہے کہ بڑے والے بچے تو الحمدللہ سنتے ہیں، سمجھدار ہیں، تھوڑی اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ بات کو سمجھتے ہیں، لیکن جو چھوٹے والا ہے تو وہ بالکل بھی جو ہے نا بات کو نہیں سمجھتا، تو پورے کمرے میں اس نے بکھیرا بنایا ہوتا ہے یہ کھلونوں کا، تو انہیں کو میں ساتھ ساتھ سمیٹ رہی ہوں۔ ایک دفعہ میں نے سمیٹا تھا سارا، پھر میں نے کہا جھاڑو لگاتی ہوں، لیکن پیچھے مڑ کے دیکھا تو پھر وہی، مطلب اسی طرح پھر آگے سنبھالو تو پیچھے پھر وہ کھلونے وغیرہ جو ہے نا بکھیر دیتا ہے، چیزیں ادھر ادھر کر دیتا ہے، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے ایسی، تو سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو یہ کہ ابھی صبح کے کام جو ہے نا میں اسی طرح کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ، اور پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں نا کہ گھر کے کام اور گھرداری یہ تو عورت کی ایک فطرت میں اللہ پاک نے رکھی ہے، بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کو اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ لگاؤ نہ ہو، تو اکثریت ایسی عورتیں ہی ہوتی ہیں کہ جن کو اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے۔ تو چلے، جو میں نے میری ولاگز دیکھتی ہیں تو ان کو دنیا کے کاموں کے ساتھ، وہ تو ویسے بھی ان کو بھی پتہ ہے کیسے کرنے ہیں، تو یہ تو ایک بس ایسے ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ میں بھی خود بہت دیکھتی ہوں ولاگز، مجھے بھی پسند ہیں، تو میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے ولاگز سے ہی، مطلب ہر ایک اپنا زندگی گزارنے کا سٹائل مختلف ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں۔ تو چلیں، وہ تو دن کو میں نے کھانا نہیں بنایا تھا، مطلب ایک دن پہلے کا جو سالن تھا تو وہی ہمارا جو ہے نا دن کو بھی چل گیا تھا، کیونکہ ہسبینڈ نہیں آئے دن کو، تو ابھی وہ رات کو کہہ رہے تھے کہ میں کھانا گھر میں کھاؤں گا، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کہیں کام پڑ جاتا ہے، باہر کہیں ہوتے ہیں تو باہر سے ہی کھا لیتے ہیں، پھر انہوں نے فرمائش کی کہ بھئی میرے لیے جو ہے نا کابلی پلاؤ جو ہے وہ آج بنانا ہے، بلکہ فرمائش کیا کہ کافی دنوں سے کہہ بھی رہے تھے کہ ہونا چاہیے، دل کر رہا ہے کہ
بناؤ، تو میں نے کہا چلو آج بنا لیتے ہیں۔ تو یہ اپنی بیٹی کو میں نے لگایا کہ وہ میوہ وغیرہ جو ہے نا کافی عرصہ پہلے کا بھی پڑا ہوا تھا تھوڑا سا، اور یہ تازہ بھی لے آئے تھے، تو یہ پھر ایسے ہی نا مطلب جس طرح سے ریگولر کھایا جاتا ہے، جس نیت سے میں نے منگوایا تھا کہ چلو یہ پانی کے اندر بھگو کے رکھنے سے نا اس سے آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے، تو وہ تو نہیں ہو سکا کیونکہ اس دفعہ سردیاں اتنی سخت پڑی ہیں کہ بالکل جو گھر کے کام تھے مشکل سے وہی ہوتے رہے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو کام تھے تو ان کے لیے مجھے وقت ہی نہیں مل سکا، تو ابھی میں نے کہا چلو یہ نکالتے ہیں۔ بس کچھ دنوں تک یہ جو پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی میں نے صاف کر کے دھو کے سکھا کے تو پھر میں نے بوتل میں ڈالنا ہے تاکہ سامنے کر کے رکھوں گی مجھے یاد رہے۔ تو یہ اپنی بیٹی کو میں نے لگایا، میں نے کہا چلو یہ تم مجھے صاف کر کے دو، ساتھ میں گاجریں میں نے کاٹ لی ہیں، تو ہیٹر کے پاس ہی بیٹھ کے جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے کام نا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے انسان کرواتا رہے تو ان کے اندر بھی جو ہے نا کام کرنے کی لگن سی پیدا ہوتی ہے کہ چلیں ایک تو یہ کہ بچوں کو یہ ضرور سکھانا چاہیے کہ اپنی چیزوں کو نہ خود سمیٹیں، چاہے چھوٹے ہوں، یہ نہیں ہے کہ چھوٹے ہیں تو خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، تو بچپن سے ہی بچے جو ہے نا سیکھتے ہیں۔ تو بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے چیزیں مطلب جیسے میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ چیزیں بہت زیادہ ادھر ادھر پھینکتا ہے، لیکن اگر اس کو لاڈ سے پیار سے سمجھایا جائے تو مطلب کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ سن لیتا ہے، اپنی چیزوں کو سنبھالتا ہے، لیکن اکثر مطلب اس کی عادت ایسی ہے کہ وہ پھینکتا ضرور ہے ادھر ادھر، مطلب بکھیر دیتا ہے اور بس اس کو نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو چلے میں کچن میں آ گئی ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ یہ کابلی پلاؤ ہے، مطلب یہ ہے کہ بنانے کے لیے مجھے پرفیکٹ ریسپی ہے وہ تو نہیں، یوٹیوب پہ دیکھی تھی لیکن اس طرح سے مجھے یاد نہیں ہے، تو ابھی میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں مطلب دیکھتی، صحیح کر کے بھی میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے کہا چلو کیونکہ سارا دن میں کام کے ساتھ لگی رہتی ہوں تو پھر یہ جو رات کا ٹائم ہوتا ہے اس پہ مجھے نا رات کے وقت نا مجھ سے صحیح نہیں ہوتا کام، مطلب جس طرح صبح صبح میں کرتی ہوں اس طرح رات کو جو ہے نا بہت زیادہ تھک جاتی ہوں عشاء کی نماز کے بعد، تو بس یہی دل ہوتا ہے کہ بس لیٹ جاؤں آرام کر لوں۔ تو ابھی پھر میں نے کہا کہ چلو جس طرح بھی مجھے یاد ہے کچھ ذہن میں مجھے ضرور بتائیے گا دیکھ کے کہ میں اسی طریقے سے مطلب یہی طریقہ بنانے کا یا میں مطلب اس میں کچھ غلط کر رہی ہوں۔ یہ کہ کوشش تو یہ کابلی پلاؤ بنے، لیکن بہت اچھا ٹیسٹ بھی کابلی پلاؤ کا آیا تھا، بہت مزے کا بھی بنا تھا، حالانکہ میں نے ایسے ہی جو چیزیں گھر میں پڑی تھیں تو منگوایا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہسن ادرک تو ویسے بھی سالن میں اور چاولوں میں ڈالتے ہی ہیں، تو گوشت بھی پڑا تھا، مطلب چیزیں جو ہے نا ساری گھر میں پڑی ہوئی تھیں، تو جس طرح مطلب آئل میں پہلے نا ان کو گاجروں کو اور میوہ جو ہوتا ہے اس کو بندہ کرتا ہے روسٹ کرتا ہے، جیسے میں نے طریقہ دیکھا ہوا تھا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے ابھی اور ساتھ میں ہسبینڈ آنے والے ہیں، تو میں نے کہا چلو جلدی جلدی تاکہ میں بچوں کو بھی سلانا ہوتا ہے کیونکہ چھوٹے والا جو بیٹا نا وہ جلدی سو جاتا ہے، تو میں نے کہا چلو اس کو بھی یہ میوے والے اور گاجروں والے نا چاول بہت پسند ہے، ویسے بھی اگر سمپل پلاؤ میں اگر ڈال دوں تو ویسے اس کو چاول اتنی زیادہ پسند نہیں ہے، لیکن اگر میوہ وغیرہ ڈلا ہو تو وہ خوشی سے کھاتا ہے، تو میں نے کہا چلو وہ بھی کھا لے گا، سو جائے گا تو پھر میرا دل خفا ہوتا رہے گا کہ ایسے ہی سو گیا، تو پھر اس لیے نا جلدی جلدی میں نے کہا چلو یہ کام جو ہے نا میرا ہو جائے۔ اس کو نا میں آئل میں ویسے دوسرے چولہا بھی ہے اس پہ میں کرنا چاہوں کر سکتی ہوں، لیکن میں نے کہا چلو اس طرح میں ٹرائی کرتی ہوں کہ اس طرح سے کابلی پلاؤ کا ذائقہ آتا ہے کہ نہیں، لیکن بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا، بالکل کابلی پلاؤ جیسا ہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ علیحدہ سے روسٹ کرنا پڑتا ہے، تو اسی میں نا میں جب گوشت بھونوں گی نا تو اسی کے اندر میں لہسن ادرک ڈال کے تو پھر میں تھوڑا سا اس کو فرائی کر کے اس کے بعد یہ بھی ڈال دوں گی، گاجریں بھی اور میوہ بھی ڈال دوں گی،
تو یہ ہے کہ ٹیسٹ بہت اچھا آ گیا تھا. تو چلیں اس طرح بھی بنانا چاہیے، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو اپنے بس یہ کہ عورت کی جو فطرت میں اللہ پاک نے جو ایک چیز رکھی ہے نا، نیچرلی اس کی اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ گھرداری میں نا اللہ پاک خود ہی ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں. اور پچھلی ویڈیوز میں نے ایک وظیفہ بھی بتایا تھا، اللہ المصور الودود. یہ اگر کھانا بناتے ہوئے نا پڑھتا رہے انسان تو کھانا اچھا بنتا ہے. اور میں نے اندازہ بھی لگایا ہے، تجربہ تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ تجربہ تو میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ کے کلام کو پڑھیں اور ساتھ میں یہ کہیں کہ ہم نے تجربہ کی ہے، مطلب تجربے میں یہ بات آئی ہے. وہ تو چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہمیں نا کامل یقین ہونا چاہیے. ہم تجربے کی نیت سے نہیں کہ یہ پڑھیں اور پتہ نہیں دیکھتے ہیں پڑھ کے یہ کیا ہوتا ہے، ایسے نہیں، بلکہ جو بھی پڑھے نا اللہ کا کلام ہے، درود شریف ہے، ذکر اذکار کچھ بھی ہے، تو اس کو ہم دل کی نیت سے، خالص نیت سے پڑھیں کہ ضرور اس کا جو ہے نا کچھ نہ کچھ اللہ پاک جو ہے نا اس کے بدلے میں ضرور دیتے ہیں. انسان کو برکت تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا ہمارا یہ ایک تو یہ کھانے میں برکت ہوتی ہے نا، ایک وقت کی برکت بھی ہوتی ہے کہ وقت میں برکت ہوتی ہے. اور کم ٹائم میں نا انسان جلدی کام نپٹا لیتے ہیں اور تھکتا بھی نہیں ہے. یہ آپ خود بھی اندازہ لگا لینا، کبھی پڑھ کے دیکھیے گا انشاءاللہ. جو ہے نا اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وقت میں بھی اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں، اور جو کام کے دوران نا انسان کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس کا بھی نہیں پتہ چلتا. اللہ پاک اتنا جو ہے نا چستی سی انسان کے اندر ڈال دیتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نماز مجھ سے چھوٹ جائے یا کچھ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہے. اور کبھی کبھار اگر صبح کی نماز اگر لیٹ ہو جاؤں، نہ اٹھ سکوں یا کچھ اس طرح، تو کبھی کبھار تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، پورا دن نا بڑا خراب سا گزرتا ہے. تو الحمدللہ میں نے اسی طرح یہ بنائے تھے، تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اتنی اچھی اس کی خوشبو آئی ہے اور ساتھ میں نکھر گئے ہیں نا. تو میں نے یہ بنائے بھی کوکر میں تھے، کوکر میں دم صحیح لگتا ہے. تو دوسرا جو دیگچہ وغیرہ ہے چاولوں وغیرہ مطلب جو ہوتے ہیں چاولوں کی دیگچے جس میں ہم لوگ بناتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دم کا مجھے ذرا مسئلہ ہوتا ہے. تو ابھی کپڑا بھی نہیں تھا، مطلب سامنے نہیں تھا کوئی بھی کپڑا وغیرہ جس سے میں دم دیتی ہوں. شاید میں نے دھونے کے لیے رکھا ہے یا کچھ اس طرح، تو مجھے نہیں ملا. تو میں نے کہا چلو میں کوکر میں بناتی ہوں. تو یہ کوکر میں بہت اچھے سے دم بھی لگا ہے. تو اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے نا انشاءاللہ اب چکھوں گی تو پتہ چلے گا کہ کیسا ہے. لیکن بہت مزے کا مطلب جو ہے نا خوشبو جو ہے نا بہت مزے کی آ رہی ہے. تو چلے میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا. یہ رات کا ٹائم ہے اور صبح کا بھی میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا تھا. تو پھر اس کے بعد میرے بچوں کو یہ ہے کہ تھوڑے سے انہوں نے کھائے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بابا کے ساتھ کھائیں گے. تو پھر ہسبینڈ آ گئے تھے تو کچھ ہی دیر میں. تو پھر آج جو ہے نا بہت کافی لیٹ ہو گئے ہیں، ورنہ ہم لوگ پہلے ہی سو جاتے ہیں. بچوں کو میں سلا دیتی ہوں کیونکہ صبح جلدی جاگنا ہوتا ہے. تو یہ کہ چاول بھی بہت مزے کے بنے ہیں. اس طریقے سے بھی بندہ بنائے، مطلب آسان سی ریسپی اپنے لیے بندہ وہ کرے. تو چلیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.